سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت اسمبلی میں واپس آ گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے دیا ہے۔ 13 رکنی فل کورٹ بینچ کی 8-5 کی اکثریت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطا من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اظہر حسن، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس محمد علی مظہر نے اکثریتی فیصلہ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اکثریتی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں جیتیں۔ الیکشن کمیشن نے عدالت میں 80 ارکان اسمبلی کی فہرست پیش کی، جن میں 39 امیدواروں نے خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کیا۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں۔ دیگر 41 امیدوار 15 روز کے اندر اپنی جماعت سے متعلق حلف نامہ جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن 7 روز میں سیاسی جماعت کو امیدوار کنفرم کرنے کا نوٹس دے، جبکہ سیاسی جماعت 15 روز میں اپنے امیدوار کو کنفرم کرے۔ ایسی کنفرم جیتی ہوئی نشست کو اس سیاسی جماعت کی سیٹ تصور کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن ان امیدواروں کی نشست کی فہرست اپنی ویب سائٹ پر 7 روز میں آویزاں کرے۔ پی ٹی آئی کو ملنے والی نشستیں جیتی ہوئی تصور ہوں گی۔ تحریک انصاف نئی تعداد کے بعد مخصوص نشستوں کی حقدار ہوگی۔ پی ٹی آئی فیصلے کے 15 روز میں مخصوص افراد کی فہرست الیکشن کمیشن کو دے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کو لسٹ کے مطابق نشستیں دی جائیں۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس جمال مندوخیل کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ قرار دیا کہ عدالتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ آئین میں اپنے الفاظ ڈالیں اور نہ ہی عام فہم الفاظ کو مصنوعی معنی دیے جانے چاہیے۔ عدالتوں کو قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، قوانین کو پس پش ڈال کر کسی سیاسی جماعت کا راستہ روکنا چاہیے اور نہ کسی جماعت کی سہولت کاری کرنی چاہیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنے نوٹ میں کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا ووٹ لے کر دوسری جماعت میں شامل ہونا عوامی رائے کی توہین ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس جمال مندوخیل کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ قرار دیا کہ عدالتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ آئین میں اپنے الفاظ ڈالیں اور نہ ہی عام فہم الفاظ کو مصنوعی معنی دیے جانے چاہئیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا انڈیا دے دیا ہے۔ فیصلے کے بعد نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی اپیل تو بنتی ہے مگر اس کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے۔ ایک سوال پر رانا ثناء کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس فیصلے کو حکومت کے خلاف سازش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قانون کے طالب علم کے طور پہ بات کی ہے کہ ریویو بنتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ جو ریلیف دیا گیا ہے اور جس کو دیا گیا ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ یعنی عدالت کے سامنے نہیں تھے اور ان کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا، نہ حق میں ہوا نہ جو ہے وہ خلاف ہوا۔ معزز ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، اس رائے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہماری جو رائے ہے اس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سازش والی بات جو ہے اس سے تو متفق نہیں ہوں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹی ہے اور اس کا نام بھی سیاسی پارٹیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی ہے، تاہم تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا ہے۔ پی ٹی آئی اس کیس میں الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی، نہ پشاور ہائی کورٹ میں اور نہ ہی سپریم کورٹ میں۔ اسے مخصوص نشستیں دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ نوشین یوسف کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، تاہم تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا۔ ذرائع نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں جن 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا قرار دیا گیا، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف سے اپنی وابستگی تو ظاہر کی تھی، لیکن کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور
ڈکلیریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہے، جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کروائے تھے۔ جن 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ پارٹی کی وابستگی ظاہر کی۔ الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ان ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، لہٰذا انہیں آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنے کی قانون میں گنجائش موجود نہیں۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، عوام کا سپریم کورٹ پر اعتماد بحال ہوگا، پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، پارٹی پوری طرح سے متحد ہے اور رہے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا۔ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ اور وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ ان کی توسیع کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں، اگر ایسی بات ہو تو اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس پر میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بتایا کہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پینشن ریفارمز پر کام کر رہی ہے، جس کے بعد ریٹائرمنٹ کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ تجویز دی گئی کہ یہ توسیع تمام محکموں میں دی جائے جس میں جج بھی شامل ہوں، مگر اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ رومر تھی کہ جو چیف جسٹس ہے یا تو ان کے مدت ملازمت 3 سال کرنے کا سوچ رہی ہے حکمراں اتحاد دوتیا اکثریت کی صورت میں، یا پھر ججز کی ریٹائرمنٹ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اسے 68 سال کرنے کا سوچ رہی ہے۔ پھر یہ خبر آئی کہ چیف جسٹس نے کم از کم اٹارنی جنرل کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی توسیع میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ ایسی باتیں چل رہی ہیں، میں نے کہا سر یہ سب افواہیں ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، اٹارنی جنرل میرے ساتھ تھے، آپ نے یہ وضاحت کر دی ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہو بھی تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ میں نے کہا سر ایسی بات ہے ہی نہیں ہے، البتہ ہم ایک پینشن ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں ہم پورے ملک میں دیکھیں زمانہ بدل گیا، اب ہم 60 سال کے لوگوں کو ریٹائر کر کے گھر بٹھا دیتے ہیں، تو یہ ایک سوچ ہے ابھی بھی کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ 2 سال کے لیے اضافہ دیا جائے، تاکہ اس سے ہمیں سینکڑوں اربوں روپے کی بچت بھی ہوگی، اور جو ہماری اکانومی پہ اس وقت پریشر ہے اس میں کمی آئے گا، اور ہم جو اپنا ٹرینڈ آفیسرز ہیں ان سے مزید کام لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ ایک بات ضرور اٹھی کہ اگر آپ نے اکراس دا بورڈ پورے ملک میں دینی ہے تو پھر ججز کو بھی آپ دیں سب کو، تاکہ اس کا پورا امپیکٹ آئے اور پھر اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، لیکن ہم وی ور ناٹ ڈائنگ فار اٹ کہ ہم ضروری دینا چاہتے ہیں۔ اور جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جے یو آئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بطور جماعت اپیل دائر نہیں کریں گے، لیکن فیصلے سے متاثرہ افراد کو انفرادی طور پر اپیل سے نہیں روک سکتے۔ جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیرسگالی کا اظہار کرتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داخل نہیں کرے گی، تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں روک سکیں گے۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کے اجلاس کے دوران بجلی صارفین سے 8 روپے فی یونٹ ٹیکس وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے کہا ہے کہ بجلی صارف 8 روپے فی یونٹ ٹیکس دیتا ہے۔ ایف بی آر کی ٹیکس مشینری ناکام ہو گئی ہے، اس لیے سارا بوجھ پاور سیکٹر پر ہے۔ چیئرمین کمیٹی محسن عزیز نے پاور ڈویژن سے آئی پی پیز کے منافع سمیت ان معاہدوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وفاقی وزیر برائے پاور اویس لغاری نے سینیٹر محسن عزیز کی زیر صدارت ہونے والی سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کو آگاہ کیا کہ بجلی صارف 8 روپے فی یونٹ ٹیکس دیتا ہے۔ ایف بی آر نے پاور سیکٹر کو ٹیکس کلیکشن ایجنٹ بنا دیا ہے۔ پاور سیکٹر کی ہر چیز ڈالر سے جڑی ہوئی ہے، روپے کی بے قدری ادائیگیوں کو اوپر لے جاتی ہے۔ بجلی کی طلب میں 8.5% کمی ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی ترسیل کے مسائل سے سستی بجلی لوڈ سینٹرز تک لانے کے مسائل ہیں۔ ترسیلی مسائل کے باعث سستی مہنگی بجلی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ چیئرمین پاور کمیٹی محسن عزیز نے کہا کہ ملک کے مختلف شہروں سے لوڈ شیڈنگ کی بہت شکایات آ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے بتایا کہ پاور سیکٹر میں این ٹی ڈی سی کا کردار بہت کمزور رہا ہے۔ این ٹی ڈی سی کی تنظیمیں نو کر رہے ہیں۔ سیکرٹری پاور نے بتایا کہ بجلی بلوں میں متعدد ٹیکسز شامل ہیں، جن میں جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس، مزید سیلز ٹیکس، ایکسٹرا سیلز ٹیکس اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی سمیت ٹی وی فیس بھی شامل ہے۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ بجلی کی قیمت نے غریب آدمی کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ غریب بجلی استعمال کرے تب بھی مرتا ہے، نہ کرے تب بھی مرتا ہے۔ مہنگی بجلی سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں، مہنگی بجلی سے مڈل کلاس بھی تنگ ہیں۔ خطے میں بجلی پاکستان میں سب سے مہنگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کو آئی پی پیز کی تفصیلات بتائی جائیں، کتنی آئی پی پیز اب تک کتنا منافع کما چکی ہیں۔ سیکرٹری پاور ڈویژن نے اجلاس کو بتایا کہ گرمیوں میں بجلی طلب 30,000 میگا واٹ تک بھی چلی جاتی ہے، جبکہ سردیوں میں طلب 8,000 میگا واٹ تک گر جاتی ہے۔ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو بتایا گیا ہے کہ مختلف وزارتوں میں موجود 84 اداروں کی نجکاری کے لیے نشاندہی کی گئی تھی، جن میں سے 24 کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ اسٹیل ملز کو نجکاری کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس سینیٹر طلعت چودھری کی زیر صدارت ہوا، جسے بتایا گیا کہ جن 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، ان میں سے 4 اداروں کی نجکاری اسی سال مکمل کر لی جائے گی۔ ان میں پی آئی اے کمپنی لمیٹڈ، روزویلٹ ہوٹل، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ، فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ شامل ہیں۔ باقی اداروں کی نجکاری کا عمل 1 سے 5 سال کے دوران 3 مراحل میں ہوگا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کی اسلام آباد میں فرانس کے سفیر نکولس گیلے کی رہائش گاہ آمد۔ ترجمان گورنر کے مطابق گورنر سندھ نے فرانس کے قومی دن کے موقع پر فرانسیسی سفیر کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار اور رہنما نون لیگ مشاہد حسین سید بھی شریک تھے۔ اس موقع پر امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی بھی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے کو مبہم اور کنفیوزڈ قرار دے دیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کی درخواست سنی اتحاد کونسل کی تھی، مگر تحریک انصاف کو دے دی گئیں۔ اس فیصلے میں گڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کسی جماعت پر پابندی نہیں چاہتی، مگر فیصلے لاڈلائزم کی بنیاد پر نہیں، میرٹ پر ہونے چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے کامران رسول۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے کو میرٹ کے برخلاف قرار دے دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آج تحریک انصاف کو وہ دیا گیا جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔ اس فیصلے سے الیکشن کمیشن کے احکامات کو بلڈوز کیا گیا ہے۔ لاڈلائزم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیسیجنز کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے، اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ وہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی بہترین قسم کے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کو مقرر کیا۔ شرجیل میمن نے آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دھاندلی تو 2018 کے انتخابات میں بھی ہوئی تھی، مگر اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی لاڈلے کی مکمل سہولت کاری کی تھی۔ اس شخص کو صادق و امین جیسا ٹائٹل ثاقب نثار نے دیا، اور پھر جو اس وقت مخالف تھے ان کو چن چن کے ان کے خلاف مقدمے بنانا، ان کو جیلوں میں بھیجنا، ایک ماحول بنایا گیا، سہولت کاری کی گئی کہ عمران خان کو 2018 کے انتخابات میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے۔ اس میں بھی گڈ ٹو سی یو والا جو اور لاڈلائزم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔
اور پھر 2018 کے انتخابات ہوئے، جس طرح RTS بیٹھے، جس طریقے سے مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس میں اس کی سہولت کاری بھی ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے کی، جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم فیصلے کا جائزہ لے کر قیادت کو آگاہ کرے گی تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ کامران رضی، جیو نیوز، کراچی۔ اور رہنما MQM مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ آج کے فیصلے سے آئین، قانون اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ امید کی جو آخری کرن تھی آج وہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ اب یہ جواز نہیں ہے، ہماری عدالتوں کے پاس جواز نہیں ہے کہ کسی کم جرم کرنے والے کو، جو کہ کم پاپولر ہو، اس کی کوئی فالوئنگ نہ ہو، اس کے پاس سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو، اس کو بھی سزا جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے۔ قانون میں اس کے لیے بھی کوئی رستہ نکالیں، جیلوں کے دروازے کھولیں اور لوگوں کو رہا کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب چھوٹے مجرم ہیں۔ اور تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جمہوریت پر ہونے والی الغار کو سپریم کورٹ نے درست کیا ہے۔ اب ہمیں اس فیصلے کو تسلیم کر کے خوش دلی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہوئی تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 41 ارکان جنہیں آزاد قرار دیا گیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہر ایک طرح سے ہوئی جمہوریت پر، اس کو سپریم کورٹ نے آج ٹھیک کیا ہے، اس میں ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ تو اب ہمیں اس فیصلے کو مان کر آگے بڑھنا چاہیے، خوش دلی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی آئینی ترمیم ضروری ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہمیں بیٹھ کر آگے کا سوچنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ جو ہمارے الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے مقدمات ہیں، الیکشن ایکٹ 2017 نے کہا تھا کہ وہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کے پاس جائیں گی۔ انہوں نے اپنی اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے قانون میں ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ ہینڈ پکڈ من پسند ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کرے ان اپیلوں کو سننے کے لیے۔ اس پر ہمیں سخت اعتراض ہے۔ اس پہ پھر ایک قانونی ایک گفتگو ہوگی یا مارکا ہوگا۔ پٹیشنیں فائل کر دی گئی ہیں ہائی کورٹوں میں۔ اگر تو یہ خوش دلی سے چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے معاملات آگے چلیں، ترامیم جن کی ضرورت ہے وہ ہوں، تو الیکشن میں جو فراڈ ہوا ہے، جو ہماری گریونس ہے، اس کو چلنے دیں ایک شفاف طریقے سے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پورا سیاسی جو ماحول ہے اس میں بہتری آئے گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشیں ہوئی ہیں۔ جہلم، کمالیہ، بہاول نگر میں درخت، بجلی کے پول اور بورڈز گر گئے۔ شکر گڑھ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ملتان اور لیا میں بھی آندھی سے معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ گوجرانوالہ، بہاول نگر، فیصل آباد، جہلم، حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی جاری بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سیاح بڑی تعداد میں وادیوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر شہر گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ پنجاب کے کئی شہروں میں پہلے آندھی آئی، موسم بدلا اور پھر بادل جم کر برسے۔ جہلم شہر اور گردونواں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ سڑکیں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی مقامات پر بجلی کے پول اور بورڈز گر گئے۔ شکر گڑھ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر وائٹ ہاؤس میں واپسی ہوئی تو ٹرمپ اور ان کے ساتھی امریکی حکومت میں انتہائی نوعیت کی تبدیلیاں لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اور ان کے ساتھی غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدریوں میں 10 گنا اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے نیشنل گارڈز اور فوج تعینات کرنے کے بھی خواہاں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بعض مسلم ملکوں کے لوگوں کا امریکہ میں داخلہ بند کرنے اور غیر قانونی تارکین وطن کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی شہریت پر پابندی لگانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں کامیابی کی صورت میں ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ وہ صدر بائیڈن، ان کے اہل خانہ اور اپنے تمام سیاسی مخالفین کے خلاف بھی مقدمات شروع کریں گے۔ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں واپسی پر حکومتی طاقت کا توازن صدر کے حق میں کر دیا جائے۔ جن ریاستوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت ہے ان میں فوج لگا دی جائے، بیشتر درآمدی مصنوعات پر نیا ٹیکس اور چین پر تجارتی پابندیاں لگائی جائیں، نیٹو کو کمزور کر دیا جائے یا اس کی رکنیت ہی چھوڑ دی جائے، یوکرین جنگ ختم کرائی جائے اور میکسیکو میں منشیات کی منظم گروہوں کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا جائے۔ اور امریکہ نے 81 سالہ صدر جو بائیڈن کی زبان ایک بار پھر پھسل گئی۔ واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سمٹ کے دوران امریکی صدر نے یوکرین کے صدر کو پوٹن کہہ کر مخاطب کر ڈالا۔ یہی نہیں، اسی تقریب کے دوران جو بائیڈن نے نائب صدر کاملا ہیرس کو
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دیا غلطی کا فوری احساس ہونے پر درست نام سے مخاطب کیا. ورلڈ چیمپئنز آف لیجنڈز کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پاکستانی چیمپئنز نے ویسٹ انڈین چیمپئنز کو 20 رن سے ہرا دیا. پاکستان چیمپئنز نے 8 وکٹ پر 198 رنز بنائے. یونس خان 65 رنز بنا کر نمایاں رہے. ویسٹ انڈین چیمپئنز آخری اوور میں 178 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سہیل خان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نارتھ ہیمپٹن میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنلز میں اوپنر شرجیل خان 0، شعیب مقصود 1 اور شعیب ملک بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. پھر یونس خان اور کامران اکمل نے اسکور 89 تک پہنچایا. کامران اکمل 46 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. شاہد آفریدی 1 اور مصباح الحق بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹے. یونس خان 45 گیندوں پر 65 رنز بنا کر نمایاں رہے. عامر یامین 40، سہیل تنویر 33 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. فرل ایڈورڈز نے 3 اور سلیمان بین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں ویسٹ انڈین چیمپئنز کی پہلی وکٹ 31 پر گری. کرس گیل 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. والٹن 19 اور اسمتھ نے 26 رنز بنائے. ایشلے نرس نے 36 رنز کی اننگز کھیلی. ریاض امرت نے 9 گیندوں پر 29 رنز بنائے. ویسٹ انڈین چیمپئن آخری اوور میں 178 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سہیل خان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.